جناب مولانا سیفاللہ صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ اور جناب پی شفیع اللہ صاحب اور جناب مفتی ضیاء الدین محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ حافظ صاحب حاضرین و جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کم ہے کیونکہ آپ لوگوں کے یہاں سے آپ لوگوں کا سفر شروع ہے۔ الحمدللہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی پچھلے 2 مہینوں سے آپ حضرات کے بیچ ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے بہترین ٹریننگ کیمپ ہوئے، نہ ہی شہر بلکہ تمام اضلاع میں ہوئے اور کئی علماء کرام نے اپنا وقت دیا تاکہ آپ کے مناسب کے حج صحیح طریقے سے ادا ہو۔ اور تلنگانہ حج کمیٹی وہاں کی دھوپ، وہاں کا پیدل چلنے کو دیکھ کر آپ حضرات کو حج کے لیے پہلا قدم یعنی روز چلنے کی عادت ڈالیں۔ بہرحال آج آپ لوگ تیار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ابھی میں جو باتیں بولنا چاہتا تھا تقریباً باتیں جناب رحمۃ اللہ حسینی صاحب بول کے صرف مختصر یہی باتیں اس میں سے بولوں گا کہ ہمارے 150 پر ایک حج انسپکٹر جو بھی ہمارے حج انسپکٹر ہیں سامنے آئے، ہمارے 2 حج انسپکٹر اور تیسرا اور آندھرا سے چڑھیں گے، یہ 3 حج انسپکٹر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کی اسمارٹ واچ نہیں چل رہی ہے، چارجنگ نہیں ہے تو آپ حضرات کو چارج کر لیں۔ جو ٹریکر آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے گائیڈنس کو لگا دیا گیا ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں سے لے جا کر دوبارہ ایئرپورٹ پہ آئے تک یہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو پہلی فلائٹ جا رہی واپسی میں بھی یہی پہلی بن کے وہاں سے آئے گی، آپ حضرات سے ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوگی۔ ہمارے خادم الانجاز نے آپ کی کیسی خدمت کی، آپ لوگوں کو کیسا خیال رکھا، اس کا ریویو ہم ایئرپورٹ پہ لیں گے۔ بہرحال یہ نوجوان ساتھ ہے، میں جتنے بھی فلائٹ میں جتنے بھی دور کے تمام نوجوان رہتے ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ اپنے ساتھ کے جو ضعیف لوگ ہیں، اپنے ساتھ جو محمد لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور دوسری 2 باتوں کا خیال رکھیں، اس سال سعودی عرب نے سخت قانون بنائے ہیں، جیسا کہ وہاں پر آپ کو پکا کے کھانا نہیں ہے، آپ کو خرید لینا ہے۔ وہاں پر آپ کو زنانوں کا لگا رکھا جائے گا، مردوں کا لگا رکھا جائے گا، صرف ڈیڑھ پہ رکھا جائے گا۔ بہرحال وہاں کی جو بھی آپ کو سعودی نے جو بھی گائیڈ لائن دیے ہیں اس پر چلے تاکہ آپ کو کوئی فائن نہ ہو۔ کافی طواف کے ٹائم پر بھی جو لوگوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ سیلفی نہیں لے سکتے، وہاں پر جا کر پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس قانون کے مطابق آپ کو وہاں پر رہنا ہے۔ اور آخری میں جناب ہمارے حضور کا کافی اس میں تعاون رہا کہ آج یہ تلنگانہ حج کمیٹی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج 2026 کے تلنگانہ کے عازمین حج کا پہلا قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ اس مبارک تقریب میں ہم سب کے بیچ میں بحیثیت مہمان خصوصی ہمارے بیچ تشریف فرما جناب محمد اظہر الدین صاحب وزیر اقلیتی بہبودی حکومت تلنگانہ، اور پچھلے کئی دنوں سے انتظامات کو لے کے رات دن اب کام میں مصروف اور اچھی سے اچھی خدمت کرنے کے لیے جو لگے ہیں ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا صاحب، مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری جناب شفیع اللہ صاحب، جامع نظامیہ کے امیر جامع نظامیہ، حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر جناب اسد اللہ صاحب اور تمام حج کمیٹی کے ممبران اور عہدیداران، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا یہاں پر تہ دل سے میں آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2026 حج کے لیے اللہ رب العزت نے 140 کروڑ ہندوستانی اور 4 کروڑ تلنگانہ کے عوام مسلمانوں میں سے آپ کو اس سال اپنا مہمان بنا کے بلایا۔ اس کے بعد ہم اس رب العزت کے لاکھوں بار شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم کو صاحب استطاعت بنایا حج کے لیے۔ یہ حج زندگی کے اہم عبادات میں سے ایک ہے، جس کی زندگی میں ہم سب کی خواہش رہتی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ طواف کعبہ کو
काबत अल्लाह का तवाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए। और आप लोग खुशकिस्मत है कि आपको हज बैतुल्लाह नसीब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम के अहम फरीज़ात में से ये हज है। ये यकीनन आप तमाम लोग हज को जा रहे हैं, वहाँ पर मशक्क़तें होंगी, थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है, ये यकीनन एक मशक्क़त की इबादत है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये नहीं फरमाते थे कि या अल्लाह मेरे उम्मत के ऊपर हज आसान फरमाए। इसलिए हज मशक्क़त से होने वाला है। आपको छोटे मोटे मशक्क़तें, छोटे मोटे तकालीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये सब्र का, एक दूसरे की मदद का, एक दूसरे के साथ देने का मामला है। जिस दिन से आप लोग हज का इरादा किए हैं, समझे कि आपका हज वहाँ से शुरू हुआ। हज में हर चीज आपकी, हर हरकत आपकी इबादत है। उनको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। और ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल बस में बैठ के जाना बैठना है। आपसे दो तीन चीज़ें ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम पर ले जाना है, हज करने की आपको तौफीक अता फरमाई है। तो इसको ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से लोग पहली बार आए हैं मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। और मैं ये कहूँगा कि हज करिए, आप अच्छी तरह से आप अपनी इबादत करिए, अच्छी तरह से हज करिए। और जैसे मैं अमूमन में देखता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर इबादत करने से ज़्यादा हम लोग हमारे फोटो देना चाहते हैं और व्हाट्सएप में फोटो देना चाहते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल दावा भी कर रहे हैं। तो मैंने देखा है लोग अपने व्हाट्सएप लेते हैं, वीडियो हम आगे करते हैं और आगे भी शरीफ में भी जाते हैं। जब अंदर घटना का मस्जिद नबवी में भी जाते हैं, जब मुबारक करने ठहरे हुए रहते, क्योंकि बहुत बड़ा मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ ये बहुत बड़ा गलत काम है, ये बेहुरमती है। और बिल्कुल देखिए वहाँ पे मकान है, बिल्कुल अदब का मकान है। दरगाह में जब हम